وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہو گئے حضرت یوسف کے ساتھ جیل خانے میں دو نوجوان. ایک بادشاہ کا خازن تھا، کھانا وانا بھی کھلاتا تھا، دوسرا شراب پلاتا تھا بادشاہ مصر ریان کو. بادشاہ کے کھانے میں زہر نکلا تھا. کس نے ڈالا ہے؟ تحقیق ہو رہی تھی، دونوں پہ الزام تھا، کھانا کھلانے والے اور پانی پلانے والے. بادشاہوں کے دربار میں ہر کام کے علیحدہ خادم ہوتے. زہر کھانے میں تھا یا پینے میں تھا، تحقیق ہو رہی. تو ان دو جوانوں کو بھی، سرکاری اہلکاروں کو جیل بھیجا. حضرت یوسف جب جا رہے تھے تو دو آدمی اور بھی آئے. سن 84 میں ہم کراچی بدر ہو گئے تھے. تو جب آگے جا کے ہم بیٹھ گئے دیکھے تو استاد محترم مفتی احمد الرحمان، مولانا سلیم اللہ، مولانا سندیار، یہ سب آ گئے. ادھر سے آصف قاسمی، مولانا زکریا مرحوم اور سہیل احمد خان اور وہ نابالغ، بلیغ الدین نابالغ داخل ہوئے. حضرت کے ساتھ جیل خانے دو جوان. قال احدهما، اچھا ہم کو ساری رات ادھر ادھر پھراتے تھے ساری رات. تو ہم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو ڈی ایس پی نے آہستہ سے کہا کہ ہدایت یہی ہے کہ ساری رات چکر لگواؤ تاکہ ان کی نیند خراب ہو جائے. تو لانڈی کے قریب میں ایک جگہ تھی، وہاں پر فجر کا وقت ہوا. تو میں نے ڈی ایس پی سے کہا جو گاڑی پر تعینات تھا کہ فجر کی نماز تو پڑھنے دیں. اس نے کہا لوگ ہمیں ماریں نہیں. ہم نے وعدہ کیا. جب ہم مسجد میں چلے گئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. امام صاحب آئے، مجھے دیکھا کہ نماز پڑھاؤ. میں نے کہا مفتی صاحب موجود ہے. مولانا سلیم اللہ صاحب خیریت ہے؟ خیریت ہے. حضرت مفتی صاحب نے آگے ہو کہ نماز پڑھائی. والشمس وضحاها، مجھے اچھی طرح یاد، مختصر نماز پڑھائی. جب نماز ختم ہوئی تو اس نے کہا وہی چائے پراٹھے یہ وہ. ہم نے کہا کہ ہم تو مہمان ہیں. کس کے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ پولیس کی گاڑی باہر کھڑی. تو امام صاحب غیرتی ہے نا، یہ کون تھا امام؟ میں جگہ ہی بھول گیا. اس نے لوگوں سے کہا بغیر تو پتھر لو. ایک دیوار یہاں سے وہاں تک ایک کڑنگ میں گر گئی، سب بلاک اٹھا کے مارنے لگے. تو مفتی صاحب آگے آئے اور لوگوں سے کہا ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ اسی سے تو ڈر رہے ہیں، ایک سیکنڈ میں ان کو سیدھا کر رہے ہیں. سب پولیس والے بھاگنا شروع کر دیا. اور امام نے کہا بغیرت قوم، ہمارے بزرگوں کو دیکھو لے جا رہا ہے. کچے بلاکوں کی دیوار تھی، جو ایک آدمی سے دھکا دیے نا ساری گر گئی اور ایک ایک نمازی نے بلاک اٹھائے. تو مفتی احمد الرحمان صلی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا حضرت اب کیا ہوگا اس کا؟ کہا حضرت نے فرمایا نہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم اپنے عہد کے پابند ہیں. امام صاحب سب سے ہم نے شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے. لوگ سارے پریشان حیران. تو جیل جانا تو اہل حق کا شیوا ہے. خدا سے مانگو نہیں کہ دعا کرے کہ اللہ ہم جیل جائے. جیل نہ جاؤ، وہاں باورچی خانے چلے جاؤ، وہاں آرام سے بیٹھ کے افطار کر لو. لیکن جب آئے تو پھر گھبراؤ نہیں. قال احدهما، کہنے لگا ان میں سے ایک، انی ارانی آسر خمرا، میں نے خواب دیکھا کہ نچوڑتا ہوں شراب، یعنی پھلوں سے رس نکال رہا ہوں. وقال الاخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، احمل فوق راسی خبزا، کہ اٹھایا ہوا ہوں سر پر روٹیاں، تاکل الطیر منہ، نوچ رہے پرندے اس میں سے. میرے سر پر روٹیاں پکی ہوئی رکھی ہے، پرندے نوچ رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، بتائیے ہم کو اس کی تعبیر. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو نیک کرداروں میں سے. خواب کی تعبیر اس سے پوچھو جس کی شکل و صورت شریعت کے مطابق ہو. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، حضرت نے فرمایا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جس کو تم کھاؤ گے، الا نباتکما بتاویلی، مگر بتا دوں گا تم کو اس کی تعبیر، قبل یاتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا آئے. جس طرح آپ کسی کو کہیں دوپہر کے کھانے سے پہلے بتا دوں گا، اس طرح. امام بیضاوی نے تفسیر میں لکھا ہے، اراد ان یدعوہما الی التوحید، اراد ان یدعوہما الی التوحید،
حضرت کا ارادہ تھا کہ ان کو ذرا توحید کا سبق پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وَيُرْشِدُهُمَا إِلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ، صحیح دین پیش کرو، قبل ان یطعمہما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا کھائے یا ان سے جواب پوچھے۔ وَهُوَ طریق الانبیاء فی الہدایۃ والارشاد، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ دین کا کام پہلے کرتے ہیں۔ فقدم ما یکون معجزۃ له من الاخبار بالغیب، حضرت نے معجزے کے طور پر تعبیر پہلے دی، لیدلہما علی صدقہ فی الدعوۃ والتعبیر، یہ بیزاوی ہے، یہ نہیں کہ آپ 4 رکوع بھی نہیں پڑھتے ہیں پورے، بیزاوی ہے، بیض اللہ وجہہ، نہ سے بیزاوی دا وقت ضائع کول بیزاوی دا، بیزاوی تو مکمل قرآن کی تفسیر ہے، تاکہ پتہ چلے ان دونوں کو کہ پیغمبر سچے ہیں دعوت اللہ میں اور خواب کی تعبیر جانتے ہیں۔ حضرت نے تقریر شروع کر دی، آپ کہیں چلے جائے دعوت میں، پروگرام میں، موقع ملے تو 5-10 منٹ گفتگو کر لے۔ آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے، سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا، ساری خلقت اس کی ہے، نفع و ضرر کا مالک وہ اکیلا ہے، کوئی نفع و ضرر کا مالک نہیں سوائے اللہ کے، کوئی دور و قریب سے سننے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاجت روا مشکل کشا و کارساز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ طالب ایک دن مجھے کہہ رہا ہے، مجھے تو آپ کی طرح تقریر یاد نہیں ہوئی، توحید بیان کرتا ہوں، مختصر تقریر مجھے بتاؤ۔ طالب علم آ گیا، میں نے کہا ایسی تقریر یاد کرا دوں گا کبھی بھولو گے نہیں۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ سر کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اس میں دماغ کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ یہ سر میں بہترین 2 آنکھیں کس نے بنائی سوائے اللہ کے؟ کانوں کو سننے، زبان کو بولنے، منہ کو چکھنے، دانتوں کو چبانے، ہاتھوں کو پکڑنے، پیروں کو چلنے، دل و دماغ کو سوچنے کی صلاحیت کس نے دی سوائے اللہ کے؟ 1 گھنٹہ تقریر نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا 1 کروڑ مسئلے بیان کیے اور توحید کا مسئلہ بیان نہیں، خدا کی قسم اللہ کے ہاں جھوٹے ہوں گے۔ کوئی دین قبول نہیں ہوگا بغیر توحید کے۔ اس لیے بخاری نے بھی جب جہمی کا رد کیے تو کہا وہ کتاب التوحید، اصل بات تو توحید کی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے احمد یار خان گجراتی بریلوی حکیم الامت نے اپنی تفسیر سورۃ مائدہ کے اندر توحید کو گالیاں دی، بالکل صاف، یہ شیطان کا کام ہے، توحید کا کوئی صیغہ قرآن میں نہیں، ایسا اندھا ہو چکا ہے، اندھا در اندھا۔ ذالکم مما علمنی ربی، یہ تمہیں خواب کی تعبیر دینا ان علوم میں سے جو مجھ کو دیے میرے رب نے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں چھوڑ چکا ہوں ملت ان لوگوں کی جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ واتبعت ملت آبائی، جب آپ نے ملت ان لوگوں کی چھوڑی تو کس ملت پہ ہیں، کون سے طریقے پہ؟ میں تابعدار ہو چکا ہوں اس ملت کا جو میرے بڑوں کی ہے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، حق نہیں ہمیں کہ شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی کو۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ فضل اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ توحید کا عقیدہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا کا شکر کرو کہ ہمیں موحدین بنایا۔